بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ یہ انٹر بورڈ کا پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پرچہ ہے وہ کمپیوٹر والوں نے دیا ہے ابھی 2014 میں، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز تو میرے چینل پر ضیاء ارشد کوچنگ جو چینل ہے ہمارا، اس پر سارا دیکھ لیجیے گا، سارا میں نے بتا دیا پیٹرن۔ یہ آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ یہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ پیپر اس دفعہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حصہ الف میں سے آپ ایم سی کیوز لکھیں گے، اور حصہ بے میں سے ہے مندرجہ ذیل میں سے دو اشعار کی تشریح شاعر کے مختصر حوالے اور تعارف کے ساتھ بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ دو اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ مختصر تعارف کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے، صحیح۔ غالب کی دیکھ لیجیے گا، خواجہ میر درد اور میر تقی، یہ تینوں شاعروں کے کلام میں سے ہی آئے گا۔ صرف دو اشعار کی تشریح آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو مسٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 3 میں، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے۔ وہی میں نے بتایا تھا، قومی اتفاق، ٹھیک ہے، زبان گویا اور مرزا غالب، یہ جو 3 سبق ہیں اسی میں سے اقتباس آئے گا، صحیح۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے، مصنف کا نام تو لازمی لکھیے گا۔ 4 نمبر کے صرف مصنف کا تعارف ہوتا ہے، 6 نمبر کے اقتباس ہوتی ہے، ٹوٹل 10 مارکس کا یہ سوال ہوتا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ یہ مصنف کا نام جس پر آپ کو پرفیکٹ پتہ ہو کہ یہی آئے گا، یہی ہے مصنف کا نام، تو لکھیے گا، ورنہ پھر جس میں آپ کو پکا پتہ ہو کہ یہی نام ہے مصنف کا تو وہی اقتباس لکھیے گا۔ اب آتے ہیں درج ذیل میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال میں بھی شاعر کا تعارف پوچھا گیا ہے، اس میں بھی آپ کو لازمی شاعر کا مختصر سا تعارف لکھنا ہے۔ نوائے سروش، چوکیدار، مرد مسلمان، ٹھیک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یاد کر کے جائے گا۔ یا آپ کو چوائس دی جائے گی کہ مندرجہ ذیل شاعر اور نظم کا نام تحریر کیجیے، درج ذیل جزو کی تشریح کیجیے۔ اب اس میں بھی آپ کو شاعری دی گئی ہے جس میں آپ کو تشریح لکھنی ہے، اس کو چوائس میں ہے تو اس کو چھوڑ کر صرف یہ کر لیجیے گا، اس میں سے کوئی ایک یاد کر لیجیے گا، یہی آئے گا انشاءاللہ۔ باقی ہے سوال نمبر 5واں، وہ دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ زیور کا ڈبہ، بیگم کی بلی، پاور، ٹھیک ہے، لازمی اس میں سے ہی ایک آئے گا۔ یا چوائس دی گئی ہے، دیے گئے سوالات میں سے 5 کے جوابات تحریر کیجیے، تمام سوالات کے نشانات مساوی ہیں۔ اب یہ جو ہماری کتاب تھی نا اردو کی، اس میں سے سوالات دیے گئے ہیں جس میں سے آپ کو صرف 5 کرنے ہیں، تو یہ چوائس میں چھوڑ دیجیے گا، صرف ایک خلاصہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں، یہ سارے سوالات ہیں، جیسے تھر کی بچی کس بات کا دعویٰ کر رہی تھی، حدود کو کیا تحفہ دیا گیا، یہ سارے سوال ہماری کتاب سے ہیں۔ اگر یہ 5 آتے ہیں تو یہ موسٹ جو آپ کو صحیح لگے، جو آپ کو ایزی لگے وہ لکھ لیجیے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی سبق کا خلاصہ آپ لکھ لیں گے، یہ 5 الگ الگ سبق آپ کیسے یاد کریں ہو سکے تو موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے۔ اس جی میں سے تفصیلی جواب کے سوالات 40 نمبر کا ہے، یہ 20 نمبر کا 6 سوال ہے اور 20 کا 7۔ مندرجہ ذیل میں سے ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کیجیے۔ مرزا غالب، خواجہ میر درد، علامہ اقبال، ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان میں سے ایک یاد کر کے جائیے گا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، یہ لازمی یاد کرنا ہے، کم از کم 2 سے 2.5 پیج، کیونکہ یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے ایک نثر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے، خواجہ حسن نظامی، منشی پریم چند، صحیح۔ یا پھر درجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر مضمون تحریر کیجیے۔ میں نے کہا تھا اس سے بھی پہلے ویڈیو پر کہ ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہیں، جیسے گیس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ٹھیک ہے، کراچی شہر کے مسائل تو لاتعداد ہیں، اس میں سے کوئی مسائل آئے جائے گا، ٹریفک کے مسائل، یا میری پسندیدہ شخصیت۔ اب میری پسندیدہ شخصیت میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھ سکتے ہیں، یہ کوئی بھی آپ کی پسندیدہ شخصیت، ٹھیک ہے، جو بہت آپ کو عزیز ہو، تو آپ اس کو اپنی ورڈی میں ایک اچھا سا 2 پیج کا مضمون تحریر
کر لیجیے. ٹھیک ہے. پیپر 100 نمبر کا ہے, اس کو آپ کو مس نہیں کرنا. مارکس کو یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں میتھ فزکس میں کم مارکس ملتے ہیں, اردو میں اچھے مارکس, تو پھر یہاں کے جو مارکس ہے وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, جس سے آپ کی پرسنٹیج اچھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہی پیپر آئے گا, محنت کر کے جائیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے, یہ میرا ایمان ہے. ٹھیک ہے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.